العظیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے۔ نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے کے، نصیب جیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کے، خدا سے جو بھی مانگیں ضرور ملتا ہے۔ آیا تو کوئی پتہ ہے کہ ایک بندہ ہے جگو اللہ تعالیٰ 5 انعام دینے، 5 انعام میں گڑوے نا تو سے توجہ نال سنا ہے۔ ڈا گناہ اللہ تعالیٰ ان بندے دے معاف کریں دن، ڈا نیکیاں ان دے نامہ اعمال لکھیں دن، ڈا درجے بلند تھیں دن، ڈا رحمتاں دا نزول تھیں دے، ڈا دفع خود اللہ تعالیٰ ان بندے دے سلام کریں دن۔ اور تو سوچ سو اے بندہ کون ہے؟ ہر او بندہ ای محفل دے وچ جرا ایک دفعہ درود پڑھے چاہ اللہ تعالیٰ کو 5 انعام دے سی۔ ہن مل کے درود پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پہلے فضیلت سنائیم ان دے بعد درود دا حکم دیتے ہیں۔ توا تتا ہوئے نا تو روٹی بعد ہی پک دیئے، پہلے روٹی رکھ دیں توے دے ہوتے تے بعد بھا بالوں تے لکڑیاں دیں پہ تو روٹی ہوئے دوئیں پہ ران دیئے۔ تتا توا تھی ونجے تو ان دے بعد روٹی سٹو تو روٹی جلدی جلدی پک پہن دیئے۔ تو پہلے تو میں فضیلت سنائیے کہ ایک دفعہ درود دا پڑھن دا اللہ تعالیٰ انعام کتنا دیں دن ان دے بعد درود دا حکم دیتے ہیں۔ میں زیادہ وقت نہ گنساں، صرف تو سری توجہ گنساں، میری اکھ پا کے میری گال کو سن سو۔ میں خود نوجوان ذہن کو پسند کرنا، یہ نہیں کہ جرے بوڑھے انہوں میں پسند نہ کرنا، یعنی حاضر دماغ بندہ ہوئے، جرا جسم نال بھی اتھا بیٹھا ہوئے، دماغ نال بھی اتھا بیٹھا ہوئے، وہ بندہ میں چاہیے توجہ رکھے۔ قرآن کریم دی آیت پڑھی میں دو ذاتاں دا دو جماعتاں دا میں ذکر کرے ساں۔ ایک ذات خدا دی ذات، ایک ذات مصطفیٰ دی ذات۔ دو جماعتاں دا ذکر کرے ساں، اصحاب مصطفیٰ دی جماعت اور فقہاء دی جماعت، یہ 4 جماعتاں دا ذکر۔ قرآن کریم دی آیت 3 شیاں دا ذکر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، ایمان آلو اللہ دی منو، خدا دی منو، و اطیعوا الرسول مصطفیٰ دی منو، و اولی الامر منکم فقہاء دی منو۔ اسا اللہ تعالیٰ دی گال کو کیویں منے سوں؟ اللہ تعالیٰ کو اسا دیکھ نہ سکدے، اللہ تعالیٰ دی گال کو اسا سن نہ سکدے، اسا اکھیاں دے اندر وہ طاقت کونی، اسا اکھیاں دے اندر وہ صلاحیت کونی، ای دنیا دے اندر راندے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کو اسا دیکھ سکوں، اللہ تعالیٰ کو اسا دیکھ نہ سکدے۔ قرآن کریم آکھ دے لا تدرکہ الابصار، اللہ تعالیٰ کو اکھ دیکھ نہیں سکدی، وقت اللہ تعالیٰ دی گال کو اسا سن سوں کیویں؟ اللہ تعالیٰ دی گال کا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا ہے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا واسطہ دے کے اللہ تعالیٰ کی میری گال مننی ہے، میرے نبی دی گال دے تے عمل کرے سو، میرے نبی دی گال کو منے سو۔ جے میرے نبی دی گال منی او میری گال منی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے طفیل اسا اللہ تعالیٰ دی ذات کو مننے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نام ہے نا اسا کو پتہ کون ہے اللہ کون ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت دا تذکرہ نہ کریں دے اسا کو جنت دا پتہ کون ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہنم دا تذکرہ نہ کریں دے جہنم دا پتہ اسا کو کون ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرشتیاں دا ذکر نہ کریں دے اسا کو فرشتیاں دا علم کون ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنات دا ذکر نہ کریں دے اسا کو جنات دا علم کون ہے۔ سونے مصطفیٰ عین تے سارے شاید دا علم اسا کو ہے۔ مصطفیٰ دی ذات کیری ذات ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسا انساناں دے وچوں انسان نبی بن کے ہیں۔ قرآن کریم فرمائیں دے قل انما انا بشر مثلکم، اے سونے نبی لوگوں کو آکرے وہ میں تو آدھی کار ہی انسان ہاں۔ جر انسان دا لفظ اسا نبی واسطے استعمال کریں دے نا، بعض کملے یملے لوگ آدھن بے نبی دی گستاخی تھی دی بے نبی کو تا انسان آکھ چھوڑنے۔ انسان تے انسانیت دے مقام اچ فرق ہے۔ میں ایک مثال لینا، ایک کپڑا اے ہے جرے دوتے تو سب بیٹھے ہوئے تھا، اے پیران دے ہٹو آیا پہ قدر کونی، ایکل ایک کپڑا بیا ہے ان دی قدر ود ویندی ہے۔ جرا کپڑا قرآن مجید دا غلاف بن ونجے او کپڑے دی اسا قدر کریں دے ہیں، زمین تنیڈا ونڈیں دے ڈھے ونجے او کو چم دے ہیں، ایکل ود کے ایک کپڑا بیا ہے جرے اتو بھی ود کے قدر کریں دے ہیں، ایک دھاگے دو اسا سکتے ہیں او کپڑا خانہ کعبہ دا غلاف ہے۔ ایک بئی مثال، پانی دے کئی قسمائیں،
ایک پانی او ہے اسے جسم دے نال وجود دے نال کپڑیاں دے نال لگ ونجے اسا گندگی محسوس کرنے ہیں او کو دھو چھڑنے ہیں ایک پانی بھی ہے جڑے پانی کو اسا استعمال کرنے ہیں این پانی کو کل افضل سمجھنے ہیں ایک پانی بھی ہے جڑے قطرے قطرے کو اسا سکھدے ہیں زمزم دا پانی ہے اور جو کہ بندہ زمزم دا پانی کی دکھڑا ہوئے تو آکے پانی ہے تو ایک نالج پانی ویندا ہوئے پانی اچھا زمزم دے پانی دی گستاخی پھر خانہ کعبے دا غلاف دا کپڑا چوئی کھڑا ہوئے تو انہوں زمین والا کپڑا ہوئے اے بھی کپڑا ہے او بھی کپڑا ہے اچھا خانہ کعبے دے غلاف دی گستاخی نہیں کپڑا اے بھی ہے کپڑا او بھی ہے پر کپڑے فرق ہے انسان اصل بھی ہیں انسان نبی بھی ہیں انسان دے مقام دے مرتبے جو فرق ہے اثر پسینہ آوائیں نا پسینے کل بدبو آندی ہے مشک آندے گندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے والدہ فرمینن کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی والدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیرے ٹائم آرام فرمینیان ایک چمڑے دا ٹکڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی چیل مبارک دے ٹو رکھ دینیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا پسینہ تے پگر جمع تھی وے خوشبو دے طور دے ہوتے استعمال تھی دائی انسان تے انسانیت دے مقام دے اس فرق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو آرام فرمینے پہن ایک چھوٹا جی آئی میں برتن آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اندے وچ چھوٹا تقاضا فرمینیان چھوٹا پیشاب فرمینیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں پیشاب فرمائنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ باندھی رات کو اٹھیے تسی آئی اندھارا آئی ڈزدہ آئی اور پیالہ چاہ کے ان پی چھوڑے کیسے پی چھوڑے چھوٹا پیشاب فجر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈٹھے اندھے وچ پیشاب پی آئی وہاں کہ یا رسول اللہ میں تو تسیاں میں رات کو اندھارا آئی ڈز دی کیسے نہیں میں پی چھوڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا موت تک تیرے پیٹ دے اندر اللہ تعالیٰ کوئی بیماری نہ دیسی اصل پیشاب کو بدبو آندی ہے بیماریاں پھیل دیں سونے نبی دے پیشاب کو صحت مل دی ہے سونے نبی دے مقام تے مرتبے دے فرق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت کو بیان کرے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نبوت بھی عطا کیتی ہے رسالت بھی عطا کیتی ہے ختم نبوت بھی عطا کیتی ہے ختم نبوت دے ایک معنی تا اے ہے جراساں کرے ہیں کہ سونے نبی دے بعد کوئی بھی نبی نواں نہیں آمنا ایک تعریف قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کیتی ہے کہ ختم نبوت دا یہ معنی ہے کہ نبوت دے سارے مرتبے جتنے مقامن اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ختم کر دیتا ہے کیمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جرے ٹائم معراج تے گئن معراج علی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا سفر کی تو کل شروع ہے خانہ کعبہ کو خانہ کعبہ دے بارے قرآن چاک دے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ کائنات دوتے زمین دوتے پہلا مقام جرائے او خانہ کعبہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سفر دی ابتدا پہلے مقام کو تھئیے سب اسمانہ دا سفر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیتے پہلے اسمان دوتے آدم علیہ السلام نال ملاقات دوجے اسمان دوتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نال ملاقات تریجے اسمان دوتے حضرت یوسف علیہ السلام نال ملاقات چوتھے اسمان دوتے حضرت ادریس علیہ السلام نال ملاقات پنجویں اسمان دوتے حضرت ہارون علیہ السلام نال ملاقات چھویں اسمان دوتے حضرت موسیٰ علیہ السلام نال ملاقات ستویں اسمان دوتے حضرت ابراہیم علیہ السلام نال ملاقات اتو گئن اللہ تعالیٰ نال ملاقات تھئیے عرش معلیٰ تے گئن اللہ تعالیٰ نال ہم کلام بھی تھین اللہ تعالیٰ دا دیدار ہوئی تھا شروع کو آیت پڑھیں اللہ تعالیٰ کو آنکھ دیکھ نہیں سکتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ چھوڑے اے دنیا دا معاملہ نہیں جنت دا معاملہ اسمانہ دیتے پہلا مقام خانہ کعبہ آخری مقام عرش معلیٰ اللہ تعالیٰ پہلے مقام کو شروع کر کے سارے مرتبے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ختم کر دیتے ہیں کہ ایک بات کو بھی مرتبہ کون ہے جر اللہ تعالیٰ کے کو عطا فرماوینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ معجزات دیتے ہیں اور معجزات بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایجے ملیں کہ باقی نبی کو انفرادن ہکلے مل درین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجموعتاً سارے معجزات ملیں مثال ایک پھلوں دے چمبیلی دا ایک گلاب دون دے ایک سورج مکھی دا پھلوں دے باقی پھلوں دے تے جرے ٹائم انہاں سارے پھلاں کو اکٹھا چا کرو تو انہاں کو بعد چھوڑو دھاگے نال چاہ دیں کیشی بنا پہ گلدستہ باقی انبیاء دے معجزے مثال ایک پھل دیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے معجزے مثال گلدستے دیے حضرت موسیٰ علیہ السلام دا معجزہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی عصا اپنی لاٹھی اپنی سوٹی سمندر دے اتے مارے نا سمندر ٹکڑے تھی ونجا رستے بن ونجنا ایک یہودی بیٹھا ہے مسلمان الباس کریں دا بیٹھا ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ منیں دا کچھ مسلمان اکٹھے تھے حضرت امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ دعائیں کہ حضرت ایک یہودی بیٹھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت کو نہیں منیں دا تو ساو اندر الباس کرو گال کرو ایک کو سمجھاؤ حضرت امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ قرآن اٹھائے حدیث دی کتاب اٹھائے نے انجیل دے جرے تورات دے کچھ نسخے ہیں وہ اٹھائے نے انہیں گال کرن گئے وہاں کہ دیکھو میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو منینا تے تو بھی موسیٰ علیہ السلام کو منینے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو منیندے میں نہ منیندا موسیٰ علیہ السلام دی نبوت دے تے دلیل نہ منگنی ہے تے نہ دیونی ہے دلیل دیونی ہے تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت دے تے دیونی ہے یاد رکھیں قرآن نہ پڑھے میں قرآن کو منیندا نہ حدیث نہ پڑھے کیوں جو میں نبی کو منیندا نہ اور دساؤ کہ کیڑا اوکھا مشکل وقت ہو سی حضرت امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کہ اچھا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت کو ثابت کرے نا اے دسا نبی کے کو آگدن وہ کہ نبی او کو آگدن جے کو اللہ تعالیٰ بھیجے وہ کہ میں کو اللہ تعالیٰ دنیا دے تو بھیجے بات میں کو نبی من کہ نہیں نبی او کو آگدن کہ جرا اپنی سوٹی اپنا ڈنڈا سمندر دے تے مارے تے سمندر ٹکڑے ٹکڑے تھی ونجے رستے بن ونجن حضرت مولانا امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کہ ہاں ہن گال بنی ہے ہن دسا حضرت موسیٰ علیہ السلام جڑے ٹائم ڈنڈا مار آئی موسیٰ علیہ السلام زمین تے آن یا زمین کو لتو آن کہا عقل کو گھت گنو کم گنو زمین دے اوتے آن اکنے ڈنڈا دریا کو پانی کو لگا ہی نہیں لگا اکنے لگا ہی تو پانی ٹکڑے تھا کہ اچھا موسیٰ علیہ السلام دا ڈنڈا سوٹی پانی کو لگی ہے پانی ٹکڑے ٹکڑے تھا موسیٰ علیہ السلام کو نبی مننے مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزے دی فرمائش کی تھی معجزہ دکھاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ دی گلیاں کھڑے انتا ہے چاند آسمانہ دے ہوتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلیوں مبارک دے اشارہ کی تھی چاند ٹکڑے تھی گیا اگر موسیٰ علیہ السلام کو نبی مننے تو میرا نبی اتھو کل ود کے نبی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا معجزہ آئی مردیاں کو زندہ کریں یعنی کم باذن اللہ اللہ تعالیٰ دے حکم نال زندہ تھی ونجو مردہ جرا پہلے زندہ ہوندے بعد وچ مردے نا کہیں ٹائم اندے وچ روح تا آئی لیکن میرے تے توارے نبی دا معجزہ کیرا آئی ابو جہل اپنے ہاتھ دے وچ گیٹے چاہ کے آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے دسا اگر تو نبی ہے تو میرے ہاتھ وچ کیشی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں دساواں چاہ تیرے ہاتھ وچ کیشی ہے اے تا کمال نہیں تیرے ہاتھ وچ جڑی شے اور دسے سی میں کون ہاں ابو جہل دے ہاتھ وچ جڑے گیٹے آن انہاں گیٹیاں کول آواز ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردیاں کو زندہ کیتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایجی شے کول وائے جندے وچ کدا سائی کون آئی حضرت موسیٰ علیہ السلام دا معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے عصا اپنی لاٹھی اپنی سوٹی اپنے ڈنڈا پتھر دے اوتے مارے 12 چشمے نکلین معجزہ پانی تو ہمیشہ پتھراں کو لکھ دے پہاڑاں کو لکھ دے لیکن میرے تتوارے نبی دا معجزہ کہہ رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سفر چین صحابہ کرام تسین پانی کونی ایک کو پیالہ پانی دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان پیالے دے وچ اپنے ہاتھ مبارک دے انگلیاں رکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے انگلیاں کول پانی جاری تھی گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام دا معجزہ اگر پتھراں کول پانی کڈھنائی تو میرے تتوارے نبی دا معجزہ انگلیاں کولے جو تو پانی نکدا بھی نہیں تریجی شئی کہ جماعت اصحاب محمد یہ درمیان واسطہ ہیں پل ہیں پرانے زمانے پل نہ ہوندے اج کل ایئرپورٹ ہیں ایک ملک کول بے ملک دو ونجو تا ایئرپورٹ استعمال بندہ کریں دے ایک شہر کول بے شہر دو ونجو درمیان پانی ہوے تا پل استعمال تھیندی ہے صحابہ کرام کو اگر درمیان جو کٹ چھوڑنا و دین بجدا نہیں و دین بجدا نہیں و تسر قرآن نہ پہنچتی اثر نماز نہ پہنچتی اثر روزہ نہ پہنچتی اثر زکات تے حج دے مسائل نہ پہنچن صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے شاگرد او شاگرد جن دے بارے حضرت مولانا اعظم طارق شہید رحمت اللہ علیہ آکائی صحابہ کرام او جماعتین جنہاں دا استاد رسول اللہ استاد سبق پڑھاوے تا کتاب دی ضرورت ہوندی ہے کتاب دی گال ہے تا کتاب کلام اللہ پڑھنے دے واسطے مدرسے دی ضرورت ہوندی ہے مدرسے دی ضرورت ہے تا مدرسہ کعبۃ اللہ جڑے ٹائم سبق پڑھن وقت امتحان دی ضرورت آندی ہے امتحان دی ضرورت ہے تو امتحان گھنن والا خود اللہ امتحان بندہ لے چھوڑے نتیجہ آندے رزلٹ آندے نتیجہ آیا تا رضی اللہ حضرت مولانا اعظم طارق شہید رحمت اللہ علیہ فرمائیں جرا مننے تا رحمت اللہ نہ مننے تا لعنت اللہ صحابہ کرام و جماعت کہ جن دے بارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اگر تسا احد پہاڑ دے برابر بھی صدقہ کر چھوڑو صحابہ کرام اگر پنڈ دے ایک دانے دے برابر صدقہ کیتے تسا پنڈ دے ایک دانے دے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے میں زیادہ ٹائم لیکن سے ایک مختصر واقعہ سنے نا ایک بندہ آئی ان دے دل وچ ایک بار میں خیال پیدا تھا میں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے دور وچ آنا میں بہت قربانی دیواں صحابہ کرام کول بھی زیادہ قربانی دیواں رات کو خواب ڈٹھے خواب وچ کے دیکھ دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گڈی دے ہوتے ہیں گڈی میں چاڑی دے ہوتے چڑھدی پئی ہوندی ہے اچانک بریک فیل تھیندن تے پیچھے تے آندی ہے ایک دن میں ہوں دیکھدا کھڑا ہونا کہ پتھر گولا تے گڈی دے ٹائر دے گڈیاں جو گڈی رک ونجے میں جڑے ٹائم واپس اٹھا نا ڈٹھے میں خواب دے اندر رکھدا پیا میں ڈٹھے میں تا صحابہ کرام ستے پین تے اپنے سر ٹائراں دے ٹڑتی پین
فجر کو اٹھا پریشان تھیا کیا معاملہ ہے؟ ایک عالم دگیاں کہ میں تو رات ایک خواب ریٹے دسو انہاں کہ تھوڑے دلی کوئی گستاخی دی گال تو پیدا نہیں تھی. کہا کہ حضرت گستاخی دی گال تو کوئی پیدا نہیں تھی, میرے دل صرف یہ ہے کہ اگر میں صحابہ دے دور حضور دے دور چوندا تو صحابہ کو زیادہ قربانی دیواں. تو وہ عالم فرمائے اگر تو صحابہ دے دور چویں تو پتھر گولیا وتا صحابہ قربانی دے چھوڑنا بڑا سر ٹھہرا دے تے. صحابہ کرام دیو جماعت تیجی جماعت دوجی جماعت یعنی چوتھی گال فقہائے کرام دی جماعت ہے. صحابہ نبی دے شاگرد فقہا دے وچوں سارے کول وڈے فقیہ حضرت نعمان بن ثابت میرے تے تو سارے امام ابو حنیفہ صحابہ دے شاگرد جے 12 صحابہ کول آمنے سامنے بیٹھ کے پڑھے 27 صحابہ دی زیارت کیتی ہے. انہاں دی زندگی دے وچ 87 صحابہ جیندیاں. ایویں جو کول تے حضرت امام ابو حنیفہ کو اپنا امام مننے ہیں. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ صحابہ دے شاگرد استاد تکڑا تے قابل ہوئے شاگرد کدا ناکام نہیں تھیندا. صحابہ دا استاد رسول اللہ, حضرت امام ابو حنیفہ دا استاد صحابہ کرام. تو ایویں جو کول اسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی گال بھی منے سوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دی گال بھی منے سوں, صحابہ دے شاگرد امام ابو حنیفہ دی گال بھی منے سوں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ہوتے نازل کیتے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین صحابہ تک پہنچائے, صحابہ کرام دین کو پھیلاون دے بعد صحابہ کرام دین لکھ کے نہیں دیتا, صحابہ دی زندگی جہاد دی گزری ہے. دیکھو کئی صحابہ دی قبر کتا ہے, کئی صحابہ دی قبر کتا ہے, کئی صحابی دی قبر کتا ہے. صحابہ کرام اپنی ساری زندگی جہاد دے وچ تبلیغ دے وچ گزاری ہے. صحابہ کرام دین لکھ کے نہیں دیتا, سارے کول پہلے جے دین لکھ کے دیتے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرمینن اول من دون علم الشریعت ورتبہ ابوابا فہو ابو حنیفہ. جے سارے کول پہلے مکمل دین لکھ کے دیتے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. اللہ تعالیٰ میں کو تساکوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دے صحابہ کرام تے نقش قدم تے چلن دی توفیق نصیب فرماوے, جن گالیاں کیتے سے اللہ تعالیٰ نہ تے عمل کرن دی توفیق نصیب فرماوے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.